السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اس ہونہار طالب علم نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی اور اتنی کم مدت میں اتنا موٹا کلام اللہ شریف حفظ کر لینا، یہ بس قرآن کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ ورنہ میں مثال دیتا ہوں، صرف ایک دن کا اخبار جو ہے اس کو ایک سال میں کوئی حفظ کر کے لگا دے۔ ایک دن کا اخبار، ایک سال کا وقت دیتا ہوں میں، شروع سے آخر تک سنا دیں۔ اور ہمارے حفاظ جو ہیں الحمدللہ یہ الف لام سے بن ناس تک ایک بیٹھک میں سنا سکتے ہیں۔ وہ کوئی سننے والا تو سننے والا اپنی سہولت کے لیے 5 پارے سنتے ہیں، 10 پارے سنتے ہیں، لیکن سنانے والا میں اتنی ہمت اور اتنی یادداشت ہوتی ہے کہ وہ پورا قرآن پاک ایک بیٹھک میں سنا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اور یہ مدرسے کی کامیابی کی بہت اچھی علامت ہے کہ اتنے کم وقت میں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ ہم مدارس میں امتحان کے لیے جاتے ہیں، یقین جانیے آپ، مدارس میں ہم جب پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بچہ 5 سال سے حفظ کر رہا ہے، 6 سال سے حفظ کر رہا ہے۔ بعض مدارس میں تو پتہ چلا کہ 8 سال ہو گئے حفظ کرتے کرتے۔ اب آپ بتائیے، اور یہاں بچہ 2.5 سال میں قرآن پاک پورا کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1.5 سال اور مل جائے تو 4 سال میں مکمل قرآن پاک ہو جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا قرآن پاک، اس کو پورا بھی ہو گیا۔ تو حافظ سے بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ان کے ماں باپ سے بھی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یاد دلانے کے لیے۔ جب کسی بچے کا قرآن پاک پورا ہو جائے تو یہ برکتاً پورا ہو گیا ہے، نہ تو جس کا ختم ہوا وہ ختم سمجھے اور نہ ماں باپ ختم سمجھے، بلکہ قرآن پاک جب اچھی طرح یاد ہو جائے اس وقت قرآن پاک کا حق ادا ہوتا ہے، اور یاد کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا حفظ میں لگتا ہے۔ مثلاً 2.5 سال میں حفظ ہو گیا تو 2 سال کافی ہے ان کے لیے، 2 سال میں انشاءاللہ یاد کر لے گا، 1.5 سال میں بھی یاد کر سکتا ہے۔ لیکن کئی لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً بچوں کی ترتیب بنا دیتے ہیں۔ ہمارا وہاں کئی بچے ایسا کر چکے ہیں، اسکول کی ترتیب بنا دی، یہ ترتیب بنا دی، وہ ترتیب بنا دی، مدرسہ ٹائم آدھا کر دیا، حفظ تو کر ہی لیا، اور بھائی اب ٹھیک ہے تھوڑا سا گھنٹہ 2 گھنٹے ہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ختم کے بعد بھی پورا وقت چاہیے۔ اب 1 سال تک 1.5 سال تک جب پورا وقت قرآن پاک کے لیے دیا جائے گا تبھی قرآن پاک صحیح یاد ہوگا۔ جن بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ماں باپ کی جانب سے، ان کا وقت کم کر دیا گیا، تو وہ بچے پوری زندگی پریشان رہیں گے۔ کیوں؟ ان کو قرآن پاک کا یاد ہوگا ہی نہیں جب پورا وقت نہیں ملا۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھا جائے سب بچوں کے لیے، قرآن پاک جس بچے کا پورا ہو گیا اب لازمی اس کو 2 سال اتنا ہی وقت چاہیے جتنا وقت ابھی آپ دے رہے تھے۔ اب کتنا وقت دے رہے تھے وہ آپ خود سوچ لیجیے۔ اگر ہم آدھا وقت دے رہے تو آدھا وقت 2 سال تک چاہیے، پورا وقت دے رہے تو پورا وقت 2 سال تک چاہیے۔
تب جا کے کام پورا ہوگا. کام کو تکمیل تک پہنچانا چاہیے. یہی بہت ہے کہ اتنے کم وقت میں الحمدللہ قرآن پاک پورا ہو رہا ہے. تو خیر دوسری بات جو خاص طور پر عرض کرنی ہے، میں نے سنا ہے ماشاء اللہ یہاں نوافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. بچے نوافل میں بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ بہت اچھی ترتیب ہے. ہم نے بھی یہ ترتیب بنائی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تھوڑا سی تبدیلی ہم نے کی ہے. جب تقریباً آدھا سال گزر جاتا ہے تو جو حافظ بچے ہیں ان کو ہم جو ہے نفل کے لیے کہتے ہیں. ایک پارہ نفل میں پڑھے گا، یہ جتنا ان کی ترتیب ہے آدھا پارہ، ایک پارہ، 1.5 پارہ، وہ نفل میں مغرب جو فوراً بعد پڑھیں گے. وقت کی تعین تو مدرسے کے حساب سے اساتذہ اپنے حساب سے کریں گے، لیکن بچوں کے لیے اس کا انتظام کیا جائے کہ وہ نوافل میں قرآن پاک کو پڑھیں. یہ بہت اچھی ترتیب ہے. قرآن پاک اچھا یاد ہوتا ہے. اچھا ہم قرآن پاک سناتے ہیں اپنے کسی ساتھی کو یا اپنے اساتذہ کو، اور نوافل میں جو قرآن سنایا جاتا ہے وہ تو استادوں کو، استاد اللہ تعالیٰ کو سنایا جاتا ہے. جب ایک آدمی اللہ کو قرآن سنا رہا ہے تو یاد ہونے میں بڑی مدد ملے گی. یاد رکھیے تجربے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک نوافل میں سنایا جاتا ہے تو یاد ہونے میں بڑی مدد ملتی ہے اس سے. اور یہ ایک نسخہ ہے، کسی کو قرآن پاک یاد نہ ہوتا ہو وہ نوافل میں قرآن پاک اللہ پاک کو سنانا شروع کرے، اس کے جلدی قرآن یاد ہو جائے گا. ایک بزرگ نے یہ نسخہ بتایا کہ جس کو قرآن یاد نہ ہوتا ہو، پریشانی ہوتی ہو، بھول جاتا ہو، اس کا نوافل میں پڑھواؤ، وہ اللہ تعالیٰ کو سنائے. جب اللہ تعالیٰ استاد کی توجہ شاگرد پہ پڑتی ہے، جب اللہ کو استاد بنا کے پڑھے گا تو اللہ کی توجہ جب ہوگی تو اللہ کا کلام یاد ہو جائے گا. خیر، اور دوسری بات اس بچے سے یہ پتہ چلی کہ 1 سال میں کوئی ناغہ نہیں. یہ کتنی بڑی بات جی. یہی تو وہ چیز ہے جس میں کامیابی کا راز ہے. جو بھی طلبہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کن ذہین ہو چاہے اعلیٰ ذہین ہو، جن طلبہ نے اس طرح کوشش کی کہ سال 6 مہینہ ان کے ناغہ نہیں ہے، وہ طلبہ ضرور انشاءاللہ کسی کام کا بنیں گے. اور اس کے اثرات جو ہے تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد بھی دکھائی دے جاتے ہیں. ہمارے کئی اساتذہ ایسے ہیں جنہوں نے بات کہی، ہمارا بعض سال ایسا گزرا ہے کہ ایک ناغہ نہیں، اس میں ایک ناغہ نہیں ہے پورے سال میں. اللہ نے ان سے دین کا کام دیا. دین کا کام اللہ سب سے نہیں لیتا ہے. ہم پڑھ جائیں لکھ جائیں وہ الگ چیز ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی خدمت کے لیے قبول کر لے یہ بہت کم ہوتا ہے. چھٹائی ہوتی ہے تو اسی خدمت کے لیے اللہ جن کو قبول کر لیتا ہے ان کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں. یہ بھی ایک صفت ہے، اتنی قدردانی کے ساتھ پڑھا جائے کہ ہماری ناغہیں نہ ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایک بات میں بتاتا ہوں، آپ سب کی نظروں میں ہے، الگ سے نہیں بتاتا ہوں. ایک خاص بات یہ ہے، اس بچے نے سر کے بال کٹائے ہوئے ہیں. ہمارے اساتذہ یہ بتاتے تھے ہمیں کہ جو بچہ بالوں پہ دھیان دیتا ہے اس کا تعلیم میں کم دھیان ہے، اور جو بچہ سرے سے بال کٹا دیتا ہے سمجھو کہ یہ صحیح طالب علم ہے. اب اس پر اشکالات ہوتے ہیں. میں اپنے طرف سے جواب نہیں دے رہا ہوں، ہمارے بڑوں نے جو جواب دیا وہ بتا رہا ہوں. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نظر اللہ مرقدہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے اور ہمارے شیخ اول تھے. حضرت سے کسی نے اعتراض کیا، حضرت بال رکھنا تو سنت ہے، آپ کے یہاں بچوں کو یہ ہدایت کی جاتی بالوں کو کٹائیں، تو یہ کیا بات؟ تو پہلے تو حضرت نے فرمایا تو 2 سنتیں ہیں، بال کٹانا بھی سنت ہے اور رکھانا بھی سنت ہے. ہم کٹانے والی سنت پر عمل کرتے ہیں، تو یہ اعتراض غلط ہو گیا. دوسری بات فرمائیں کہ جو صحیح طالب علم ہوگا اس کو کہاں اتنی فرصت ہے کہ وہ پٹھوں کو بڑھائے، ان میں تیل لگائے، ان میں کنگھی کرے، ان کی صفائی کا خیال رکھے. طالب علموں کو تو بستر پر سونے کا وقت بھی نہیں ملتا ہے. لیکن یقین جانیے آپ
ہم نے اپنے زمانے طالب علم میں جب پڑھا ہے آدھے سال ہم بستر پہ نہیں سوئے ہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں جہاں وہیں پڑھتے پڑھتے وہیں سو گئے، آنکھ کھل گئی تو کھلنے کے بعد ہم پڑھنا شروع کر دیا، آدھے سال بستر پہ نہیں سوتے تھے ہم لوگ۔ تو طالب علم کہاں فرصت ہے کہ کنگھے کی اور تیل لگانے کی، نہانے کی، اتنے چیزوں کی فرصت طالب علم کو نہیں ہے، اس لیے ان کو بس یہ ہدایت کی جاتی ہے اس کو صاف ہی کر دو ان کو بس، تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے، ہر مہینہ کٹوا لیا کریں، ہر مہینے 1.5 مہینے میں ختم کروا لیں تاکہ یہ پریشانی نہ ہو۔ پھر جب آپ پڑھ لکھ جائیں پھر آپ کو جو ہے یہ ترتیب بھی معلوم ہو جائے کہ بال کتنا طریقے سے سنت رکھنا، ایک طریقہ نہیں بال رکھنے کا، لمہ ہے، جمہ ہے، وفرہ ہے جی۔ پھر آپ کو جب عالم بنیں گے یا علماء سے معلوم کریں گے ان تینوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق بال رکھنا تو سنت ادا ہوگی، سنت کی نیت بھی ہوگی۔ اچھا دوسری بات ہے کہ ساری سنت بالوں میں آ گئی، ہم دیکھتے ہیں جب جوتی پہن رہے ہیں جب تو پتہ نہیں کون سے پاؤں پہن رہے ہیں، کرتا پہن رہے ہیں تو پتہ نہیں کون سے اس میں پہن رہے ہیں جی، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں کہ ہمیں سنت کیا ہے، بازار میں جا رہے ہیں پتہ نہیں سنت کیا ہے، ملاقات کی سنت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہیں ہمیں سنت کا پتہ ہی نہیں، بس بالوں کی سنت کا پتہ ہے کہ 1 میٹر کا بال ہوں، 2 فٹ کے بال ہمارا سر کا ہوں، بس یہ سنت ہے۔ اس نے بس سمجھا دیا پتہ نہیں، اس لیے یہ میں نے بہت اچھی بات دیکھی اس طالب علم کے اندر، اور بھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں اکثر طلبہ اچھے ہی ہیں، یہ اچھے طلبہ کی پہچان ہے۔ اور میں اپنے حضرت کی یہاں بات بتاؤں، چونکہ میں اکیلا نہیں یہاں، میں بھی ہوں، وہاں شاہد صاحب بھی ہیں، جو ہے ہمارے نعیم بھائی بھی ہیں، اور دیکھنے والے تو اور جو ہے اور حضرات بھی ہیں، بہت سے بیت ہیں حضرت سے، حضرت فاروق صاحب نور اللہ عمر قدموں سے یہاں اس مجمع میں، ان کو دیکھنے والے، ان کی باتوں کو سننے والے۔ میں نے حضرت کے یہاں دیکھا، ایک مرتبہ میں شروع میں چلا گیا جب داخلہ ہو رہے تھے، حضرت یہ فرما رہے تھے بھائی اپنے بال کٹا کے آؤ جب داخلہ ہوگا، اس سے پہلے داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، جو سنتوں پہ مر مٹنے والے ہیں، جن کی پوری زندگی شریعت و سنت کے لیے وقف ہے، وہ طلباء کی یہ ہدایت کرتے ہیں۔ اگر آج ہم طالب علم کو یہ کہہ دیں بھائی بال کٹا لو، چھوٹے کر لو، تو طالب علم اپنے لیے گالی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی۔ میں منع نہیں کر رہا، بے شک رکھنے جائز ہیں، لیکن اگر ہمارا اساتذہ ایسا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کر لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے جب آپ تعلیم سے فارغ ہو جائیں، چاہے اساتذہ ہوں، چاہے آپ گھر کے ذمہ دار ہوں، یہ جہاں بھی ہوں، پھر سنت کے مطابق رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن دوران طالب علم میں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح دھیان دیں، تو اس وقت میں کٹانے کی سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ خیر، اس بچے نے ابھی تلاوت کی صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، اور اس کی زبان پر قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے ہمیں، اور اس رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو میں موجودین کو، حاضرین کو دعوت دیتا ہوں نظارے کی، یہ اللہ کا رنگ ہے جو دکھ رہا ہے آپ کو، دیکھ لیجیے، یہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہی اللہ کا رنگ ہے۔ اور رنگ کی ہی بات اگر آگے تو سفید رنگوں میں سفید رنگ اللہ کو پسند ہے۔ اصل یہاں رنگ کی بات نہیں، اصل یہاں رنگ اور ڈھنگ دونوں، یہ ہمارے طالب ہمارے سامنے ہیں، ان کا لباس الحمدللہ شریعت کے مطابق ہے، ان کے سر پہ ٹوپی ہے جی، ان کا اٹھنا بیٹھنا نشست و رفع سنت کے مطابق ہے، اور یہ طالب علم ہے، طالب علم کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ فرمایا سمندر کی مچھلیاں تو ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو ملتے ہیں برکت کے لیے۔ تو شریعت و سنت پر چلنا یہ اللہ کا رنگ ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی، طالب علم نے بتایا کہ سب اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، سب شریعت میں اور شریعت کے اعمال میں گم ہو جاؤ۔ جو تم قرآن میں اور شریعت میں گم ہو جاؤ گے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، جو تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو بس جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو کہاں بھیجے گا؟ دوست دوست کو کہاں بٹھاتا ہے؟ دوست دوست کو کہاں رکھتا ہے؟ ہر مومن اللہ کا دوست ہے. اور میں نہیں عرض کر رہا، قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن کا اللہ دوست ہے. اگر مومن سامنے سے دوستی نبھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس میں، اعلیٰ جنتوں میں عطا فرمائے گا. اس لیے یہ بچے نے ہمیں دعوت دی ہے ہم شریعت کا پورا لحاظ کریں. اور اس کے بعد ایک بات ہے، آپ ذرا دھیان سے سنیں گے تو اچھا رہے گا. دیکھو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تفصیلی خط ہے. جیسے دوست کے لیے خط لکھتا ہے، اس میں معلوم ہو جاتا ہے ہمارا دوست ہم سے کیا چاہتا ہے. اب دوست دنیاوی اعتبار سے کوئی انسان ہو تو اس سے ملاقات کر لے آدمی. اللہ سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے دنیا میں. اس کے لیے تو ایک دوسرا جسم دیا جائے گا ہمیں مرنے کے بعد، پھر اس جسم میں طاقت ہوگی کہ اللہ کا دیدار کر سکے. اس جسم سے دیدار نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پیغمبر کے ذریعے اپنی منشا، اپنی مرضی، اپنا قانون، اپنا خط ہمارے پاس بھیج دیا. جی اب دیکھیے آپ تعجب کی بات، خط آ گیا، نہ ہم نے خط کا مطلب سمجھا نہ سمجھنا چاہتے ہیں. خط کیا آیا؟ خط تو آیا ہے، ہمارے پاس وجود ہے رکھا ہوا خط، لیکن کیا ہم جانتے اس میں کیا لکھا ہے؟ پتہ ہے ہمیں کیا لکھ رہا اس میں؟ اور نماز بھی اللہ سے ملاقات ہے. جی الصلاۃ معراج المؤمنین، جی اللہ سے ملاقات بھی ہم کرتے ہیں، لیکن نہ ہمیں پتہ ہم کیا بول رہے ہیں، نہ یہ پتہ ہمارا رب ہم سے کیا بول رہا ہے. ہم نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. یہ تو کوئی تعلق ہوتا ہے بتائیے آپ کہ ہم نہ دوست کی بات کو سمجھیں اور نہ وہ ہماری بات کو سمجھیں. وہ تو ہماری بات سمجھ رہا ہے لیکن ہم دوست کی بات کو نہ سمجھیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن عربی میں ہے. جی موٹی موٹی چیزیں ہم علماء کی صحبت میں سیکھ سکتے ہیں. جو علماء کے قریب رہتے ہیں وہ موٹی موٹی چیزیں سیکھ جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم کیا ہے. سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان چیزوں کا مطلب سمجھ جاتے ہیں. لیکن جو علماء سے تعلق نہیں رکھتے اور قرآن سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، وہ تو ویسے پڑھ کے نہیں دیکھتے معانی و مطالب، تو کیا سمجھیں گے؟ تو بتائیے ان کا تعلق کیسا ہے. میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا کر اپنا مقصد کو بتاتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ حافظ ہو رہے ہیں، اللہ کے کلام کو ان کے خط کو انہوں نے پڑھ لیا. اب آپ ان کو ایسا موقع دیں نا کہ وہ خط جو ہے اس کو پڑھ سکیں، اس کا معنی مطلب سمجھ سکیں. اگر ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، آگے پڑھانے کی کوشش کریں گے، تو ان کو یہ پتہ چلے گا ہمارا مالک جو ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے. اس کی بھی ضرورت ہے. سب نہیں تو کچھ تو ہو. اس لیے اور میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، لیکن اور زیادہ جذبے کی ضرورت ہے. اس میں ایک چیز رکاوٹ آتی ہے. میں ایک جگہ گیا کہیں تو وہاں میرے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہ صاحب جو ہے اسکول سے کالج سے متعلق تھے. انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی، آپ یہ بتائیے جو ان بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اور عالم بنا رہے ہیں، یہ بن سے کریں گے کیا کریں گے؟ میرا لڑکا فلاں یہ کام کر رہا ہے، اس نے یہ تعلیم حاصل کی، اس کی اتنی تنخواہ ہے. میرا لڑکا فلاں یہ کام کر رہا ہے، اس کی تنخواہ یہ ہے. میرا لڑکا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تفصیل انہوں نے رکھی. تو اب میں نے ایسا سمجھا کہ وہ کچھ زیادہ ٹیڑھے دماغ کے تھے، اس لیے ان کو جواب نہیں دیا. ویسے ہی یوں ہی چند باتیں ویسے کہہ دی، جواب نہیں دیا اس کو. مجھے پتا تھا کہ یہ بحث کرنے کے لیے آیا ہے اور اس میں سمجھنے کی لیاقت بھی نہیں ہے.
ورنہ موقع بھی تو ہوتا ہے تو جواب نہیں دیا ہم نے. لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ بات کو نہیں سمجھے, اس کی غلط فہمی ہے, بات کو سمجھ گئے. آج کل ہر تعلیم کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کمائی کیا ہوگی. آپ ابھی سے سمجھ لیجیے اس کو, آج زیادہ آگے کبھی پچھتائیں آپ کو دنیا میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ, تو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا, آپ کو ملے گا آخرت میں. یہ آخرت کا اجر ہے. ہم نے دنیا میں بہت بیلنس کر لیا, خوب کما لیا, سب کچھ کر لیا. جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے. ہمارے پاس وہی ہوگا جو کچھ ہم نے کر لیا. اور اگر ہمارے بچے پڑھے ہوئے ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں, تو یہ عمل کرتے رہیں گے, قبر میں پڑے پڑے ہمیں سب پہنچتا رہے گا. یہ آخرت کا بینک بیلنس ہے. ہمیں دنیا میں اولاد کی دنیا ہی میں ضرورت نہیں, آخرت میں اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. جب آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا, کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجیے آپ, قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا. ہاں, جو حافظ ہوگا اس کو اختیار ہوگا, وہ ایسے 10 آدمیوں کو پکڑ کے لیا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی, جہنم کا ٹکٹ مل چکا. تم ہاتھ پکڑ لا, ہم جنت میں بھیجیں گے. یہ وہاں کام آئیں گے ہمارے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا. ایک عالم کے پیچھے 300 لوگ, بعض دفعہ بتایا بعض ہے 300 گھرانے جنت میں جائیں گے اس کے پیچھے. جہاں کوئی چیز کام آنے والے نہیں, وہاں یہ طلبہ کام آئیں گے ہمارے. یہ ہماری یہ اولاد کام آئے گی جس دن ہمیں بہت سخت ضرورت ہوگی. تو بھائی یہ ہمارا آخرت کا بینک بیلنس ہے. اور رہی بات یہ, آپ مجھے اتنا سا بتا دیں, کوئی حافظ مولوی کوئی بھوکا تڑپ کے مر گیا ہو, اسے روٹی نہیں ملی ہو اور اسے 2 روٹی اور دال نہیں ملی ہو, تو آپ بتا دیجیے مجھے ذرا, میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں کہاں کہاں ایسے واقعات پیش آئیں. کوئی حافظ و قرآن یا کوئی عالم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا کہ اس کو کھانے کو نہیں ملا. ارے بینک بیلنس کا مقصد بھی ہمیں کھانے کو ملے. اللہ انہیں کھانے کو ضرور دیتا ہے. جو اللہ کی دینی خدمت کرے اللہ اس کو بھوکا مارے گا. جو کتا بلی پڑھے اللہ اس کو سیراب کرے گا. دوسری تعلیم کی ابتدا کتا بلی سے ہوتی ہے, لوگ کسے کہتے ہیں, اور یہ تعلیم کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اپنے نام والوں کو تو رسوا کرے گا اور کتا بلی والوں کو عزت دے گا. ایسا ممکن ہے؟ جو مقدر کا ہے مل کے رہے گا. یاد رکھیے, جو مقدر کا ہے مل کے رہے گا. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ مقدر کا میں نہ کھاؤں نہ پیوں, ہو ہی نہیں سکتا. زبردستی کھلایا پلایا جائے گا, جوتے مار کے کھلایا جائے گا. اس لیے مقدر کا ملے گا. رہی ہاں, میں آپ کو ایک فہرست گنوا سکتا ہوں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی. کتنے 100 آدمیوں نے جو ہے خودکشی کی, کتنے اوپر سے کود کے گرے اور کتنے مرے, اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کے کامیاب نہیں ہوئے یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا. دنیاوی تعلیم کے لیے بہت لوگ مرے. حافظ و قرآن کو نہیں مرا, اس لیے نہیں مرا کہ ہمیں روزی روٹی نہیں ہمارے پاس. اس کا سبق یاد ہو گیا اس کو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن میں پڑھا ہے اس نے, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. آپ اس پر توکل و بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, کبھی مرے گا نہیں. اس کی تسبیح و پاکی بیان کیجئے. وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کے معاف, اپنے وَكَفَىٰ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا, اللہ کو معلوم ہے اس کے بندے کیا کر رہے ہیں. اگر وہ گناہ کر رہے ہیں ان سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو معاف کرے گا. ابھی ہے تھوڑا جی. تو خیر بات تو کہیں اور دوسری جگہ جا رہی ہے. میں اس کو کہنا اتنی بات لمبی کرنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن نکل گئی تو ذرا سی بات بتا دیتا ہوں. جو مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا.
نہیں کھانا چاہیں گے زبردستی ملے گا۔ میں ایک دفعہ تقریباً 85 کی بات ہو گئی، 1985 میں، ابھی 1985 کو تو بہت وقت ہو گیا، کتنے سال ہو گئے؟ 39-40 سال کے آس پاس بات ہو گئی۔ ایک جگہ پروگرام تھا، حضرت شیخ عبدالحق صاحب بیان فرما رہے تھے، جو دارالدیوبند کے شیخ ثانی تھے، ان کا بیان تھا۔ میں دعا کے لیے شریک ہو گنگو میں، وہاں بخاری شریف شروع ہوئی تھی شاد السال، تو انہوں نے جو ہے یہ فرمایا طالب علموں کو، دیکھو کہ آپ اس کا فکر نہ کرنا، جو مقدر میں وہ مل کر رہے گا۔ نہیں کھاؤ گے جوتا مارے کھلایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا، میں کئی جگہ اس کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے دوبارہ نقل کر رہا ہوں شاید۔ فرمائے ایک آدمی نے یہ عہد کر لیا، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، جب اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے جو مقدر کا مل کر رہے گا، میں دیکھتا ہوں کیسے ملتا ہے مقدر کا۔ شہر سے باہر جا کے جھاڑیوں میں پڑ گیا جہاں کوئی نہیں رہتا، وہاں جھاڑیوں میں جا کے چھپ گیا، جب حکم مجھے کیسے کھلائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، مرنے تک کی نوبت آ رہی ہے، لیکن اس نے کہا یا تو مر جاؤں گا یا اللہ مجھے کھلا دے گا۔ اللہ کو آزمانا چاہا، چلو خیر۔ اب ہوا کیا کہ اس ٹائم قافلے چلتے تھے، ایک قافلہ آیا اور قریب میں اس کے قریب ٹھہرا وہاں، چونکہ اکیلے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، قافلے چلتے تھے، اس لیے انہوں نے کھانا وانا بنایا، کھیر ویر بنائی۔ ان کو اچانک پتہ چلا کہ ڈاکو آ رہے ہیں، تو فوراً سب کچھ کھانے کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مال بچانا تھا۔ اچھا، اب یقیناً وہ ڈاکو آ گئے بعد میں۔ جب ڈاکو آئے تو ان کو پتہ تھا کہ یہاں قافلہ ٹھہرا، دیکھا تو کھانا وانا چھوڑ گئے۔ ڈاکو نے سوچا کہ اس میں زہر ملا کے گئے ہیں تاکہ ہم کھا کے مر جائیں۔ تو پہلے تو انہوں نے سوچا چلو چھوڑو، پھر کہا کہ اچھا چلو دیکھو سے یہاں کوئی آدمی چھپ تو نہیں رہا ہے، میں چھپ کے دیکھ رہا ہوں۔ اب ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کیا، دیکھے تو جھاڑیوں کے بیچ میں ایک آدمی پڑا ہوا ملا۔ ارے یہی ہے بدماش ہوں جو ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کو اٹھا رہے، اٹھ نہیں رہا، اور تو ایک کھیر کا مجھے برتن اٹھا کے وہاں لے گئے، اور اس کا منہ تھا، منہ نہیں کھول رہا، منہ کھول، نہیں کھولا تو ایک جوتا مارا، منہ کھول، ادھر نہیں کھولا دوسرا جوتا مارا، منہ کھول، آخر منہ کھولا اور چمچ سے بھر کے اس میں کھیر ڈالی، منہ میں چمچ سے بھر کے کھیر ڈالی۔ اب وہ کھیر کھا کر ہنسنا شروع کر دیا اس نے، کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے، ایک تو پہلے تو منہ نہیں کھول رہا تھا، اتنے میں ہنس بھی رہا ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کھیر، اس نے کہا اب مجھے دے دو برتن، میں خود کھاؤں گا۔ خوب اچھی طرح کھا لیا۔ میں کہا کہ مسئلہ کیا ہے یار، تم کیوں پڑے ہوئے یہاں؟ کیا ہم تو سمجھے کہ زہر ملا ہوا ہے اس میں، ہمیں دیکھنے کے لیے پڑے ہوئے۔ اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں تو اس لیے پڑھا ہوں اللہ کو آزمانے کے لیے، اللہ نے کہا جو مقدر کا وہ مل کر رہے گا، میں نے اللہ کو آزما لیا، توکل پہ یہاں آ کے لیٹ گیا۔ اب اللہ نے تمہیں بھیجا اس طرح سے، اور بھیج کر مجھے زبردستی کھلوایا، اب کھلاؤ کتنا کھلا کر۔ ڈاکو نے کہا کہ ارے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جوتے مار کے کھلاتا ہے تو ہمیں ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم بھی اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ سب نے مل کر وہیں توبہ کی، اور ڈاکو اور جو تھے سب نے توبہ کر کے اپنا ڈاکہ ڈالنا چھوڑا، اور سب اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ اور اس کا توکل جو ہے اس میں بھی اس کو بھروسہ ہو گیا، اعتماد ہو گیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر نہیں کھاتے جو تمہارے کھلائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بچوں، تم یقین رکھیے، آپ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جو آپ کا مقدر کا ہے نا وہ آپ کو مل کے رہے گا، اور نئی لوگوں نے جوتے مار کے دیا جائے گا۔ اس لیے اس سے پریشان مت ہو، دنیا والے آپ کو پریشان کریں گے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دنیا والوں کے قبضے میں روزی نہیں، روزی تو اس مالک کے قبضے میں ہے۔ بس آپ کو یہ دھیان رکھو، انشاءاللہ ہم پڑھ کر اس تعلیم کو، قرآن کو پھیلائیں گے، اور کم از کم زیادہ نہیں کر سکے تو اپنی زندگی میں کرائیں گے۔ اور جہاں ایک حافظ ہوگا، جہاں ایک عالم ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اثرات نہ پھیلیں، اس کی نورانیت نہ پھیلے۔ جہاں بھی آپ ہوں گے انشاءاللہ اس اثرات پھیلیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرمائے، یہاں کے اساتذہ کو قبول فرمائے، یہاں کی کمیٹی اور خدمت کرنے والوں کو قبول فرمائے، یہاں کے طلباء کو قبول فرمائے۔ میں تو تعجب کر رہا ہوں، اتنے سے چند سال ہوئے مدرسے کو، پورا مدرسہ بھرا ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے 50 سال ہو گئے چلتے ہوئے، اور ایسی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ یقیناً آپ سب لوگوں کی، یہ اساتذہ کے بھی، پڑھانے والوں کی بھی، کمیٹی کی بھی، اور آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں نام لیتا ہوں حضرت مولانا شاہد صاحب کی، جو ہے خلوص کی برکت ہے، جو یہ ماشاءاللہ ہمارا جو یہ باغ جو ہے ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیات عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ قرآن پاک ختم ہے، قرآن پاک کا موقع ہے اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے ماں باپ کے لیے، آبا و اجداد کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جس بچے نے قرآن پاک پورا کیا ہے، ان کے ماں باپ کو اور یا اللہ ان کے خاندان کو قبول فرما، اور ان کے خاندان میں سے دنیا سے جو رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ مولانا شاہد صاحب کو مکمل شفا عطا فرما، جو بھی پریشانی پتھری وغیرہ کی اللہ اس کو دور فرما، اور ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو حاضرین ہیں، یا اللہ ان سب کے کاروبار میں ترقی برکت فرما، ان سب کو مال اولاد کے اعتبار سے یا اللہ ان کو بے فکر فرما، مال اور اولاد میں ترقی اور برکتیں فرما۔ یا اللہ سکون قلب عطا فرما، یا اللہ سکون قلب عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہمارے طلباء کو، ہمارے احباب کو، یا اللہ ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جس کو جس سے تکلیف ہے یا اللہ اس تکلیف کو آسانی کے ساتھ دور فرما۔ پڑوسیوں کو یا اللہ ایک دوسرے کو ستانے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ستانے والے ہیں ان کو نیک ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کو نیک ہدایت عطا فرما، یا اللہ نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک میں ہمارے حالات کو درست فرما، اس ملک کے حالات کو درست فرما، اچھے حکمران عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان یا اللہ رہنے بسنے والے ہیں، سب کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی پوری حفاظت کا فیصلہ فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی پوری حفاظت کا فیصلہ فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس ملک کا آزاد فرما، یا اللہ اس ملک کا آزاد فرما۔ دشمنوں کی دشمنی سے، نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما، اور مسلمانوں کے حکمرانوں میں اتفاق عطا فرما، بزدلی کو اللہ ختم فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکیں بے مانگے عطا فرما۔ حاضرین کے دل میں جو نیک ارادے ہیں، نیک مرادیں ہیں، سب کی نیک ارادوں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ تعالیٰ حضرت کو جزاک عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، بچوں کا خاص طور سے شکریہ، بہت دھیان سے خاموشی کے ساتھ بہت اچھے انداز سے بیٹھ کر حضرت کی بات سنی، اور انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنی ہے، تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو باقی کام رہ گیا ہے اس کو ہم لوگ پورا کر لیں گے۔ بچوں سے میری ادب درخواست ہے، آپ اپنی کلاس میں چلے جائیں، بیٹھ جائیں، اور تم سب کی طرف سے ریحان سے مضافہ کروا دیں گے حضرت سے، ٹھیک ہے؟ مدرسے کا تھوڑا سا وقت باقی، آپ حضرات تھوڑی دیر پڑھ لیجیے، اپنا کل کی تیاری کر لیجیے، اور یہ نئی مائی کی طرف سے